جی اسٹوڈنٹس، اب ہم جو ہے وہ آج بات کرتے ہیں کشمیریات کے حوالے سے بی اے میں جو اختیاری کے طور پر رکھی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، اگر بات کی جائے تھرڈ ایئر کے بچوں کی، تھرڈ ایئر کے بارے میں ہم پہلے جانتے ہیں۔ تو اس میں آپ جب اپنی فارسی کھولتے ہیں تو 100 نمبر کا آپ کو پیپر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ 100 نمبر میں ہی آپ نے پورے جو ہے وہ 100 میں سے کم از کم بچے جو ہے وہ اگر اچھے نمبر لیں تو 80 پلس چلے جاتے ہیں، 85 تک بھی جاتے ہیں۔ میں نے کچھ طالب علموں کے 87 تک مارکس بھی دیکھے ہوئے ہیں۔ اب اس کشمیریات کو آپ نے کیسے سمجھنا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں کہ نمبر آپ کو پتہ چل گیا کہ 100 نمبر کا پیپر ہے آپ کا۔ ابتدائی طور پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو کچھ نثر دی گئی ہوتی ہے، جن میں جنگ بدر ہے، جنگ احد، خندق، 3 جنگیں ہیں۔ پھر سون رسول پاک، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کشیر ہند، قدیم ترین لوگ تھے تاہم زبان، کشمیر کے قدیم ترین لوگ اور ان کی زبان، کاشر مسلمان تھے پنجاب۔ یہ تقریباً 5 کے قریب ٹاپک بنتے ہیں کہ جہاں سے آپ کو کہے گا کہ ترجمہ تشریح ما سیاق و سباق کریں۔ مطلب جنگ بدر، جنگ خندق، احد، کاشر مسلمان تھے پنجاب، کشیر ہند، قدیم ترین لوگ تھے تاہم زبان۔ یہ آپ کا 20 نمبر کا پورشن ہے۔ اس میں آپ نے حوالہ متن سمیت ترجمہ تشریح ما سیاق و سباق کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو جو ہے وہ شاعری آئے گی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم شاعری کی طرف۔ تو ہمیں وہاں پہ کچھ شعراء دیے گئے ہیں، کشمیری شعراء۔ حبہ خاتون ہے، نور الدین رشی ہے۔ سب سے پہلے تو للہ عرفہ دی گئی ہے، للہ عرفہ جو کہ کشمیر کی صوفی شاعرہ ہے، اور اس کی ترجمہ تشریح کے لیے ہی دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نور الدین رشی کی شاعری ہے، پھر حبہ خاتون کی شاعری ہے، پھر آگے چلتے ہیں تو عبدالاحد آزاد کی شاعری ہے، پھر آگے چلتے ہیں تو غلام احمد مہجور کی شاعری ہے۔ مطلب کہ للہ عرفہ، نور الدین رشی، حبہ خاتون، عبدالاحد آزاد اور غلام احمد مہجور، یہ 5 شاعر ہیں جن کی شاعری آپ کو پڑھنی ہے۔ ترجمہ اور تشریح یہاں پہ آپ نے کرنی ہوگی، حوالہ متن سمیت۔ یہاں سیاق و سباق کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی پورشن آپ کا 20 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم چلیں آگے تو ہمیں ایک سوال بڑا سمپل سا ہے، تو کوشش کریں جب آپ تیاری شروع کریں تو سب سے پہلے وہ سوال تیار کریں۔ وہ سوال ہے یہ کشمیری نثر نگاروں کے حوالے سے، کشمیری نثر جن میں امین کامل ہیں، ڈاکٹر یوسف بخاری ہیں، اور تیسرے ہیں محی الدین حاجنی۔ یہ بہت ہی سمپل سے ہیں، اور ان میں سے ایک آتا ہے، 2 بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا جو ہے بڑا زبردست سوال ہو جائے گا۔ 20 نمبر کا یہ 3 ہیں، کوشش کریں سب سے پہلے ان کو تیار کر لیں۔ پھر آ جاتے ہیں، اب تک کتنے نمبر آپ حل کر چکے ہیں؟ اب تک آپ دیکھ چکے ہیں کشمیریات تھرڈ ایئر یعنی کہ تیسرے سال کی جو کشمیریات ہے، اس کے آپ ابھی تک 60 نمبر جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں۔ نثر کی ترجمہ تشریح ما سیاق و سباق، شاعری، ترجمہ تشریح، حوالہ متن سمیت۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ چکے ہیں نثر نگاروں کا تعارف، امین کامل، اس کے بعد ڈاکٹر یوسف بخاری اور محی الدین حاجنی۔ یہ 60 نمبر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کو 2 کویسچن اور اٹیمپٹ کرنے ہوں گے۔ ان میں سے ایک کویسچن ہے کہ کشمیری جو شاعر ہیں،
شعراء ہیں، ان کے حالات زندگی جو ہے وہ لکھنے ہیں، حالات زندگی ان کے لکھنے ہیں، اور ایک سوال ان کی شاعری کی روشنی میں پوچھا جا سکتا ہے، یا مطلب کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہاں سے آپ نے جو ہے وہ 40 نمبر جو ہے وہ حل کرنے ہیں، 40 نمبر، یعنی کہ یا تو ان کی شاعری کی روشنی میں ان کا تعارف، یا ان کے حالات زندگی ویسے بیان کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح آپ جو ہے، اور جو ہے وہ 100 نمبر جو ہے وہ اس میں سے آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں نا، آپ کو یہ بعض اوقات وہ 6 سوال بنا کے دے دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ صرف اور صرف 5 سوال دیتا ہے، جو 5 کے 5 ہی آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ تو یہ تھا اس کا کشمیریات 3rd ایئر کا تھوڑا سا تعارف، اور اگر کشمیریات کی کچھ سمجھ نہ آئی ہو پیٹرن کی تو ضرور بتائیے گا۔ عنقریب اس کے لیکچر جو ہیں وہ آپ کو اپلوڈ کر دیے جائیں گے۔ شکریہ جی۔